میں کہہ رہا ہوں کہ منکرین جو اس پر انکار کرتے ہیں ان کے بزرگ بھی ان وسیلوں کو جائز سمجھتے ہیں. مثلا قاضی محمد بن علی شوکانی المتوفى 1250 ہجری، ان کی کتاب تحفۃ الذاکرین ہے اور انہوں نے وسیلے کو جائز لکھا ہے صفحے 56 پہ. ذوات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، ذوات قدسیہ کے وسیلے کو جائز کہا. ٹھیک ہے، اور حدیث پاک سے اس پر دلیلیں دی ہے. الدر النزید میں بھی انہی کی یہی بات موجود ہے. وحید الزمان صاحب جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی ہدیۃ المہدی میں ان کا حوالہ موجود ہے اور باقاعدہ اس کو دلائل کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا. تو یہ تو دلائل ہو. شروع میں نے کہا تھا کہ جو ان کی اعتراضات کی لسٹ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کہتے کیا اور ان کے جوابات کیا. جب ہم اس طرح کے وسیلے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ کافر بھی تو ایسے کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو تم بھی وسیلہ پیش کر رہے ہو اور قبر کے قریب جا کر رسالت مآب کا وسیلہ پیش کر رہے ہو تو تم بھی تو یہی شامل ہو کہ ہم بھی اسی لیے. ہم نے کہا تھوڑا سا بندے میں عقل اور حیا کا مادہ ہو تو اس طرح کی بات نہ کرے. یہاں قرآن کا لفظ ہے ما نعبدہم، وہ تو اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم عبادت اللہ کی کر کے برکت اس کی پیش کر رہے ہیں. اس پر شرک اور عبادت کا فتویٰ لگتا ہے؟ تھوڑا گزارا. بات کچھ اور ہے اور مسئلہ کچھ اور ہے. کسی کو گالی دینے کو جی کر رہا ہو نا تو تم اچھی بات سے بھی گالی بنا دو گے. بھائی ایک غلط چیز بنتی نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ میں مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں گھوڑی جو پیر چاہتا ہے نہ کھوتی بھی چاہ کھلوتی ہے. گھوڑی تو کم ہو رہے کھوتی تو ہو رہے تو کس آ کے تجھے اعتراض بڑھتا کو نہیں بڑھا کے کسی سے سر مار دو. یوں نہیں ہے بھائی. ایک بندہ تھا اس حج کر کے آیا، حاجی بن گیا تو بہت اچھا آدمی تھا، لیکن ایک بندے کو اس سے بغض پڑ گیا. وہ حاجی کو گالی دینا چاہتا تھا لیکن اس کو کسی نے کہا اے حاجی کہہ کر گالی دے گا تو نکاح گیا. اب اس کو بیوی سے بھی بڑا پیار تھا. وہ کہتا تھا بیویاں ٹھنڈیاں چھاواں. وہ اس طرح کا قائل تھا نا کہ بیویاں ٹھنڈیاں چھاواں، حالانکہ ہے کیڑا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کس دے ماواں؟ بچیاں دیاں. جی وہی اپنی ہی ہوتی تو کہتے ہیں نا ماں دی قدر کرو کہ اس دے پھیراں تلے جنت ہے اور بیوی دی قدر کرو اس دے پھیراں تلے لفٹ ہی ہے. جی توجہ. تو وہ حاجی کو بڑا بیوی سے پیار تھا تو اب وہ گالی بھی دے رہا تھا حاجی کو لیکن حاجی کہہ کر نہیں دیتا. تو اس نے ایک ترتیب سوچی. اس نے حاجی کو آ کے کہا کہ تیرا نام ہے حاجی؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا حاجی کا وزن بنتا ہے چاجی. اس نے کہا ٹھیک ہے چاجی. تو اس نے کہا چاجی کہتے ہیں کمان کو، تیر کمان. انہوں نے کہا پھر؟ کہا اس کمان پر گاف لگا دو تو بن جاتا ہے گمان. ٹھیک ہے گمان بن جاتا ہے. اور گمان کا مطلب ہوتا ہے شک. شین کے 3 نقطے ہٹا کر اس کو گاف بنا دے تو بن جاتا ہے سگ. اور سگ کا معنی فارسی میں ہوتا ہے کتا، لہذا تو کتا. اور دیکھو بنتا نہیں ہے، خواہ سے کھینچا تانی ادھر ادھر کر کے اس نے بنا دیا. کیسے بنایا؟ ایسے بنایا. کیسے کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر محبت ایک سے ہوتی ہزاروں سے نہیں. ایسے بنا دیا ہے نا. اس طرح کے شعر تو چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ تو یہ اس طرح لوگوں نے ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ ماں نعبدو. میں نے کہا وہ نعبدو میں وہ عبادت کر رہے تھے. عبادت اور ہے اور وسیلہ تو قرآن پہ عمل کر کے دیا جا رہا ہے کہ ہم عبادت میں خالص اللہ کرتے، وسیلہ اس بزرگ کا پیش کر رہے ہیں. جیسے رسالت مآب علیہ السلام نے خود وسیلہ سکھایا. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث گزری ہے کہ وہ ضریر البصر آیا جس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا. یہ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 کم 90 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو یہ کہاں جائے گا؟ تو اسی لیے آپ ذرا خیال کرنا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے جو آپ نے ہمارے اوپر بنا بیٹھے ہیں، اس لیے ان اعتراضات کو جیب میں رکھیں. تو اس طرح کے یہ اعتراضات رکھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ایک بات ہے اور وہ غلط عبارت کا مفہوم ہے، اس کو پیش کر کے یہ پیش کرتے ہیں. تو اس کا جواب میں اس میں موجود ہے، یہ آپ کو سارے کا سارا نظر آ جائے گا. اسی طرح شبہ نمبر 3 صفحہ نمبر 32 پر آ جائیے. صفحہ نمبر 32 آخری صفحہ. ٹھیک ہے. اور شبہ نمبر 3
کہتے ہیں اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو قائلین توسل براہ راست اللہ سے کیوں نہیں لیتے؟ ان بزرگوں کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں جن کے قائل بنے ہوئے؟ براہ راست اللہ سے مل رہے، لے لو. ہم کہتے ہیں بھائی یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب غیر اللہ سے مانگا جائے اور وسیلے میں غیر اللہ سے نہیں مانگا جاتا. وسیلے میں بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے، ہم بھی وَإِذَا سَأَلَكَ پہ عمل کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت کیا جاتا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ توسل بالذوات کے بغیر دعا قبولی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں توسل دو تب بھی ٹھیک ہے، نہ دو تب بھی ٹھیک ہے. ہم تو دونوں صورتوں کو جائز کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کون سی آیت پہ عمل چھوڑ دیا؟ آیت پہ عمل تو بالکل ٹھیک ہے، پورے کا پورا ہو رہا ہے. لہٰذا اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن وسیلے دینے میں ایک فائدہ یہ ہے، ذات، جگہ، وقت کے لحاظ سے دعاؤں کی ترتیبوں کی قبولیت بدل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے ایک بندہ یہاں پڑھ کے دعا کرے اور ایک بندہ کعبۃ اللہ شریف میں پڑھ کے دعا کرے، فرق نہیں ہے. تو جگہ سے فرق آ گیا ہے نہ آ گیا. ایک بندہ اپنے شیخ کے پاس قرب میں بیٹھے اور ایک صحابی رسول اللہ کے قرب میں بیٹھے، صحبت کا کوئی فرق نہیں ہے. تو جہاں جگہ کا فرق ہے، وقت کا فرق ہے، ذات کا فرق ہے، تو اس لیے وسیلے سے قبولیت کا فرق زیادہ آ جاتا ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ بغیر وسیلے کے ہم نے کبھی ناجائز کہا ہے؟ تو یہ تو آپ تب ہمارے اوپر وَإِذَا سَأَلَكَ کا خلاف پیش کرو جب ہم بغیر وسیلے کے ناجائز والی بات کریں. ہم تو بات ہی نہیں کر رہے. لہٰذا آپ کو اپنے معاملات میں ٹھیک رہنا چاہیے. اور وقت کے ساتھ دعا کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ ثبوت کہاں سے؟ رسالت مآب علیہ السلام سے. یہ آپ دیکھیے جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 باب بلا ترجمہ ہے، ابواب الدعوات ہے. یہ سنن کبریٰ النسائی دیکھ لیں. یہ سنن نسائی ہے، نسائی نہیں ہے. نسائی کا معنی ہوتا ہے مائی وائف، بہت سی میری بیویاں، ٹھیک ہے. نسائی ہے، نسا علاقہ ہے. میں ایسے انجینئروں کو جانتا ہوں جن کو نسائی اور نسائی کا فرق نہیں آتا اور وہ اعتراضات علماء پہ کرتے ہیں، جن بیچاروں کو معنی ہی نہیں آتا کہ کتاب کا معنی کیا ہے، جی مشکات ہے یا مشکوت ہے، جن کا علم یہ ہو اے بدھو چبت الامت کا حال یہ، اور بات اعتراضاتوں پہ کرتے ہیں. تو یہ جلد نمبر 6 صفحہ 32 پر ہے. اور یہ باب ما یستب من الدعاء و دبر الصلاۃ المکتوبات کے تحت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ابو امامہ باہلی صدی بن عجلان اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست استاد ہیں یہ صحابی. یہ روایت فرماتے ہیں قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسما، کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. قال جوف اللیل الاخر، وہ رات کا پچھلا حصہ، اور نمازوں ودبر الصلوات المکتوبات، اور نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد. تو وقت سے دعا کی قبولیت بدل گئی نا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ذات کے وسیلے، وقت کے وسیلے، جگہ کے وسیلے کے ساتھ معاملات پیش کرتے ہوئے قبولیت کے معاملات بدل جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ حدیث پاک موجود ہے. اور جواب نمبر 3، اور ایسا جواب کہ منہ مانگی موت. انہیں کہنا تم کہتے ہو نماز کا وسیلہ جائز ہے، روزے کا جائز ہے، حج کا جائز ہے، تلاوت کا جائز ہے، اعمال کا دو، ذات رسالت کا نہ دو. تم اعمال کا وسیلہ جائز کہتے ہو؟ کہتے جی کہتے ہیں. تو جب اعمال کا وسیلہ تم جائز کہتے ہو، اس وقت دربار خداوندی کھلا ہوا نہیں رہتا؟ اس وقت دربار خداوندی کھلا ہوا نہیں رہتا؟ اس وقت بھی تو رہتا ہے. اس وقت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ تمہارے اوپر فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی یوں نہیں ہوگا بھائی، تھوڑا گزارا ہے. جتنی آنکھیں دو اللہ نے آپ کو دی ہیں اتنی ہی ہمیں دی ہیں. تھوڑا دنیا میں رہنے کی ترتیب پیدا کریں. اس پر ایک شاعر کا شعر ہے، دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں اکثر رازان بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں تو بہت زیادہ پتہ ہے کہ لباس خضر میں کون کون سے رازان ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا